اب ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو حضرت امام مسلم نے اپنی روایت سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہانی سنا رہے ہیں، خوبصورت کہانی، دل نشین اور دل آویز داستان۔ کہتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی صحبت کا شرف پا رہے تھے، اجالے بٹ رہے تھے، انوار اتر رہے تھے، کرم کی برکھا نازل ہو رہی تھی، اور ہماری آنکھیں تھی، حضور کا حسن تھا، حضور کا جلوہ تھا۔ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دن ایسا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، فرماتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس کی حالت کیا تھی، شدید و بیاض الثیاب، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید سفید، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹے سفید، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، اور سیاہ کالے بال تھے، سخت کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ بندہ سفر سے آیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لباس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی حیت قضائیہ سے مسافر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر نہیں تھا تو پھر مدینے کا رہنے والا تھا، مدینے کی آبادی بہت ساری نہیں تھی، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اگر وہ مدینے والا تھا، مدینے کا باسی تھا، تو پھر صحابہ کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن کہتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، مسافر لگتا نہیں تھا، مقامی تھا نہیں، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اللہ اکبر، تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے قریب کر کے جوڑ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب ہوا، اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، اتنی قربت ہوئی۔ پھر آگے اس نے کیا کیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح ادب سے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اور پوچھتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تو منزل پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، راستے کا زاد راہ تیرے پاس ہے، تو پھر تو حج کرے۔ قال صدقت، کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کا بتائیے کیا ہے، تو حضور نے بتایا تو کہتا ہے بالکل آپ نے سچ کہا ہے، صحیح فرمایا حضور آپ نے۔ تو ہم حیران ہوئے، فعجبنا لہ، ہم اس پر متعجب ہوئے، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال ان تؤمن باللہ، کا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے، یہی ایمان ہے۔